میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام اگر سیاست نہیں ہے، معیشت نہیں ہے، تہذیب اور ثقافت نہیں ہے، تو پھر اسلام ہے کیا چیز؟ کیا اسلام صرف رکوع، سجدے، نماز، روزے اور چند ان عربی کلمات کی رٹ کا نام ہے کہ جن کو بے سمجھے اپنی زبان پہ دہراتے رہتے ہیں؟ یار ملک میں کسی بلقیس کی سر عام آبرو ریزی ہوتی ہے، کسی جنید کو جلا دیا جاتا ہے، کسی پہلو خان کی ہتیا کر دی جاتی ہے، کسی نماز پڑھ رہے شخص پہ لات گھوسے پڑتے ہیں، کسی کا گھر ٹوٹتا ہے، کسی کی دکان جلتی ہے اور کسی کی جائیداد پراپرٹیوں کو برباد کر دیا جاتا ہے، مسجد مدرسوں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا؟ ہمیں تو بستر پہ لیٹ کر کے یہ خیالات کبھی بے چین بھی نہیں کرتے۔ شام کو دسترخوان پہ بیٹھ کر کے یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سارے معاملات، لیکن دسترخوان پہ ہمارے کھانے کا ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ یار اللہ کے نبی نے کہا تھا مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک جسم کی مانند ہوتا ہے۔ میری پوری امت ایک باڈی کی طرح ہے کہ اگر باڈی کی کسی بھی انگ میں کوئی تکلیف ہونا تو یار پوری رات پوری باڈی بے چین رہتی ہے، وہ درد سے تڑپتی رہتی ہے، اور یہاں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمیں کیا؟ انفرادی طور پر ہماری قوم میں بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ یار صرف ان کی زکوٰۃ سے کسی غریب کی جھوپڑی کوٹھی میں بدل سکتی ہے، کسی غریب و نادار شخص کا بچہ پڑھ لکھ کر کے کامیاب بن سکتا ہے اگر اس کی فیس ادا کر دی جائے، اس کو کتابوں کے پیسے دے دیے جائے، اس کا تعلیمی خرچ اٹھا لیا جائے تو وہ ڈاکٹر، انجینئر، لائر اور کوئی بڑا کامیاب آدمی بن سکتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر ہماری قوم کے پاس سوائے کھوکھلے ارادوں، تعصب، تنگ نظری اور تنقید کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا میں اپنے مدرسے کے لیے ایک زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ بڑی تنگی ہے ہمارے پاس جگہ کی، اور ایک بہترین تربیت اور تعلیم کے لیے، اپنی قوم کی بچیوں اور بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے، آج کے اس فتنے کے دور میں کہ جب ہر طرف ارتداد کی آگ لگی ہوئی ہے، قوم کی بہن بیٹیاں بھاگ بھاگ کر کے غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، اور غیروں کے اسکول اور کالج میں جا جا کر کے وہ غیروں کے ساتھ دوستیاں کر رہی ہیں، ہوٹلوں میں جا کر کے ان کے ساتھ عیاشیاں کر رہی ہیں۔ ایسے میں کیا آپ کو غیرت نہیں آتی ہے؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ انہیں اپنی قوم کی بچیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو بچانے کے لیے یار ایک کوشش چھوٹی سی جاری ہے کہ کاش ہمارے پاس ایک جگہ ہو جائے کہ جہاں پر اپنی قوم کی بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں کو یار اچھے سے گاؤں گھر میں رکھ کر کے بہترین تعلیم دے سکیں، ان کو اخلاق اور کردار سکھا سکیں، ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ یہ چھوٹی سی کوشش جاری ہے۔ اس کے لیے ہمیں 2610 اسکوائر فٹ زمین کی ضرورت تھی۔ خریدنے جا رہے بھی اسی اگست کے لاسٹ تک کے سودا کرنا ہے، اور 12 لاکھ روپے کی ہمیں اس کے لیے ضرورت تھی۔ 1 مہینہ ہوتا جا رہا ہے مگر ابھی تک ہمارے پاس صرف 2 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں۔ 10 لاکھ روپے کا انتظام کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، یہ بس اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، چونکہ یہ تقریباً آدھا مہینہ نکل چکا۔ اگر 1 مہینے کے قریب میں صرف 2 لاکھ روپے جمع ہوئے تو ہم 15 دن میں کیسے سوچے کہ 10 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے؟ ہم نے سوچا تھا کہ صرف 1200 لوگ مل جائیں ہمیں ایسے کہ جو 1,000 روپیہ صرف دے دیں، آرام سے یہ 12 لاکھ جمع، کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، ہماری قوم تو صرف ولیموں میں پیسے خرچ کرنا جانتی ہے، شادیوں میں تسلا بھر بھر کے نوٹ برسانا جانتی ہے، عرس قوالیوں میں قوالوں پہ نوٹ برساتی ہے۔ وہ تعلیم میں، ایجوکیشن کے معاملے میں ہمارا سپورٹ کیوں کرے گی؟ مگر ہم اپنی قوم کے ان درد مند لوگوں سے آج گزارش کر رہے ہیں کہ 2 لاکھ کا انتظام ہو گیا، اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کے سپورٹ سے۔ 10 لاکھ کا انتظام ابھی اور کرنا ہے، اور اسی اگست کے لاسٹ تک کے کرنا ہے۔ اگر 1000 لوگ ہمیں ایسے مل جائیں جو صرف 1,000 روپیہ دے دیں
اور اگر 1000 نہیں دے سکتے تو 2610 اسکوائر فٹ جو ہمیں زمین خریدنی ہے، اس میں سے 1 اسکوائر فٹ زمین کی قیمت 460 روپے پڑتی ہے۔ تو 1000 نہیں دے سکتے تو کم سے کم 460 روپیہ آپ ہمیں ضرور دیجئے۔ کیا پتہ کتنے پیسے ہم لوگ زندگی میں کماتے ہیں، کہاں آتے ہیں، سارے پیسے کہاں چلے جاتے ہیں۔ یار 460 روپیہ آپ اللہ کی رضا کے لیے علم اور اخلاق و کردار کے فروغ میں بھی دے دیجئے۔ اگر آپ کے نام سے 1 اسکوائر فٹ زمین کا تعاون ہو گیا اور اس زمین پہ جب قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہوگی، وہاں پہ قرآن پڑھا جائے گا، بچوں کو کردار سکھایا جائے گا، حیا کی تعلیم دی جائے گی، اور جب وہاں سے بچیاں علم سیکھ کر کے ایک کامیاب بہن، بیٹی اور ماں بن کر کے سماج میں آئیں گی اور وہ کام کریں گی، تو اس کا اجر اللہ آپ کو بڑا کمال کا عطا فرمائے گا۔ کیا پتہ یہی 460 روپیہ جو آج ہم خلوص کے ساتھ اس مدرسے کی زمین کی خریداری میں دے دیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو کل آخرت کے دن یہی 460 روپیہ ہماری آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آپ خود بھی دیجئے، اور جو آپ کے جان پہچان کے لوگ ہیں نا، کوشش کیجئے ان تک بھی ہمارا یہ پیغام پہنچائیے، اور ان سے بھی ہمیں 460 روپیہ کم سے کم ضرور دلوائیے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اپنے نام پہ بھی 460 روپیہ اپنے ماں باپ، مرحومین اور گھر کے جو فیملی ممبرز ہیں آپ کے نا، آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کے نام پر بھی کم سے کم 1 اسکوائر فٹ زمین ضرور خریدیے اور اس کو مدرسے کے نام پر ہبہ کر دیجیے۔ یہ آپ کے نام سے ایسی پراپرٹی ہوگی، ایسی جائیداد ہوگی جو ہمیشہ باقی رہے گی، اور یہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔ ہمارا سپورٹ کیجئے، اس ہمارے پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر بخشے اور دنیا آخرت میں اس کا بہتر صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔